بہت خوبصورت محفلیں دے دی ایک ماشاءاللہ. ایک چھوٹی سی محفل ہماری الحمرہ میں بھی ہو گئی تھی الحمدللہ. بچوں کوئی لیکچر نہیں ہے, کوئی بات نہیں کرنی, کوئی سوال جواب میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو رہ گئی ہو. بات صرف اب تو عمل کرنی. صوفی برکت علی صاحب جو فرماتے ہیں, اور بڑی خوبصورت نصیحت ہے, فرماتے ہیں نہ کہہ نہ لکھ, اب کر کے دکھا. اب تو کر کے دکھانے کی بات ہے. کس کو نہیں معلوم ہے کہ حرام اور حلال کیا ہوتا ہے؟ کس کو نہیں معلوم کہ شریعت کی کیا تقاضے ہیں؟ کس کو نہیں معلوم کہ مسلمان پہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اب تو کر کے دکھانے کی بات ہے. اور پھر یہ بات آپ کچھ بچوں سے ہو رہی تھی پہلے کہ اقبال جب بات کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اب جن سے کام لے گا وہاں جنیدی اور ارد شیری اکٹھی ہوگی. یہ جنیدی ہے, یہ مسجد, اور یہ قلعہ جو ہے یہ ارد شیری ہے. ارد شیر کا مطلب ہے پولیٹیکل اور ملٹری پاور, اور جنیدی کا مطلب ہے روحانی, دین کی روحانی طاقت اور دینی طاقت. ہمارا المیہ یہی ہے ہماری سیاست کا کہ کہیں پہ اس کے پاس ارد شیری ہوتی ہے تو اس کے پاس جنیدی نہیں ہوتی, اور جن کے پاس جنیدی ہے ان کے پاس ارد شیری نہیں. اور جو ظاہر میں دین کے نام پر سیاست کر رہے ہیں وہ تو ہاشمی بیچ رہا ہے آبروئے دین مصطفیٰ. اس کا علاج اس نظام کے اندر نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ سود اور ربا کے نظام کے اندر رہتے ہوئے ہم کوئی حلال اکنامک سسٹم بنا لیں گے تو یہ پاسبل نہیں ہے. جب تک آپ یہ سود اور ربا اور بینکنگ سسٹم اور کاغذ کا نوٹ استعمال کرو گے رزق حرام رہے گا. اسی طرح اس جمہوریت کے اندر رہتے ہوئے, جس جمہوریت کو اقبال ہی فرما رہے ہیں کہ یہ جس کو تم آزادی کی نیلم پر ہی سمجھتے ہو, یہی کہا جاتا ہے نا فریڈم اینڈ ڈیموکریسی, جس کو تم آزادی کی نیلم پر, یہ اقبال کے الفاظ ہیں, جس کو تم آزادی کی نیلم پر ہی سمجھتے ہو وہ ظلم و استبداد کا ایک دیو ہے جو پاؤ مارتا چلا رہا ہے. اور جو پہلے ایک بادشاہ کے پاس ظلم کا اختیار ہوتا تھا اب 150 پارلیمنٹیرینز کے پاس وہ ظلم کا اختیار ہوتا ہے. یہ اقبال کے الفاظ ہیں. کون سی جمہوریت, کون سی ڈیموکریسی؟ ان میں سے کسی ایک نے بات کی ہے کہ سود اور ربا کا نظام ختم کریں گے؟ ان میں سے کسی ایک نے کہا ہے کہ پاکستان میں خلافت راشدہ کا نظام ہوگا؟ علاج یہ نہیں ہے. علاج اب یہ ہے کہ قرآن کی طرف واپس لوٹو. کوئی حل نہیں ہے تمہارے پاس اور اس کے علاوہ. اور قرآن کی وہ تشریح جو آج کے دور کے حوالے سے کرنی بابا کر گیا ہمارا, مزید کرنے کی ضرورت نہیں. بابے سے پوچھ لیتے ہیں, بابے کا ڈے تو مناتے ہیں, بابے سے پوچھتے کوئی نہیں. پوچھ لیں نا کیپٹلزم کے بارے میں کیا کہتا ہے, سرمایہ داری کے بارے میں بابا کیا کہتا ہے, کمیونزم کے بارے میں کیا کہتا ہے, سوشلزم کے بارے میں کیا کہتا ہے, فریڈم آف وومن کے بارے میں کیا کہتا ہے, تعلیم, جدید تعلیم کے بارے میں بابا کیا کہتا ہے. کہ فرماتے ہیں کہ مغرب کی تعلیم جو آج ہے وہ مسلمان نوجوانوں کی خودی کو تباہ کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ شیطان کو کالج کی نہ سوجی. بچوں کی خودی کو تعلیم میں ڈبو کے نرم کرو, پھر جس طرف چاہو موڑ دو. ہماری تو خودی صورت فولاد ہونی چاہیے. خودی کا مطلب غیرت, عزت. اس کو نرم کر دو. اچھا یار بے عزت بھی ہو گئے تو کیا فرق پڑتا ہے, عزت آنے جانے چیز ہے, آدمی ڈھیٹ ہونا چاہیے. یہ تو مسلمان کا فلسفہ نہیں ہے. مسلمان تو کہتا ہے شیر کی ایک دن کی زندگی 100 سال کی زندگی سے. ہمیں گردن کٹوانا قبول ہے, جھکانا قبول نہیں ہے. ایک سجدہ جسے تو It's not surprising that the 24,000 Pakistani prisoners of war now in Dhaka's cantonment should fear the Bengalis' vengeance. That's why, until now, they've been allowed to keep their weapons. The Indian Army was not certain it could protect them. But at last, at a formal ceremony, the officers of Pakistan's Army, Navy and Air Force laid down their arms. It was a somewhat theatrical event. General Gunda of Nagra assured the officers that they would be treated with the utmost correctness according to the Geneva Convention. We shall provide all protection and safety. No measures of reprisals would be taken. Free boarding, messing, medical facilities will be provided to you all and all your rank. Then, on the command of their own senior officer present, General Mohammad Jamshed, the leaders of Pakistan's defeated army laid their pistols, Sten guns and rifles on the grass in the final token of surrender. I asked the Pakistani Chief of Staff, Brigadier Baghir Siddiqui,
what he'd felt about the ceremony. Well, it's all right. Part of the game, I suppose. It didn't cause you any qualms? Well, you know, you can understand our feelings, but as the general said, this does happen, and so people have to play the game, and I think it's a part of the game. We have to accept it in good grace. Why did you, in the end, surrender? Because for the consideration of the human lives. Could you have fought on? We could have fought on for a long time, not less than 30 days. With due military ritual, the war in the East had been brought to its ceremonial conclusion. Richard Lindley, News at 10, Dhaka.